بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں حجر اسود کی چوری بھی ہوئی تھی؟ آئیے واقعے کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی، جس کا نام تھا، اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا۔ اس سال خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ حج بیت اللہ میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس سال حج ہوا۔ اسلام کا پہلا موقع تھا کہ بیت اللہ میں حج نہیں ہو سکا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ چوری کر کے بحرین لے گیا۔ آنے والے وقتوں میں ایک فرشتہ صرف بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کو 30,000 دینار کی آفر کی اور اس کے بدلے حجر اسود کی واپسی کا معاملہ طے پایا۔ یہ واپسی 339 کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ میں حجر اسود موجود نہیں تھا۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ حجر اسود کو واپس لایا جائے گا تو اس وقت کے ایک نیک شخص محدث اور عالم شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کی صورت میں بحرین بھجوایا گیا۔ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا اور ایک خوبصورت پتھر کو خوشبودار غلاف میں لپیٹ کے آپ کے حوالے کیا کہ یہ آپ کا حجر اسود ہے، اس کو آپ واپسی لے جائیں۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ اس پتھر کی خوبی ہے کہ یہ پتھر پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور اس پر آگ اثر نہیں کرتی، یہ آگ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، لہٰذا اگر یہ 2 نشانیاں اس پتھر میں موجود ہیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں تو میں واپس لے کے جاؤں گا۔ چنانچہ اس پیش کیے پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ پانی میں ڈلتے ہی ڈوب گیا۔ جب اس کو پانی سے نکال کے آگ میں ڈالا گیا تو وہ اتنا گرم ہوا کہ اس آگ کی گرمی اور حدت سے وہ پتھر پھٹ گیا۔ اسی طرح ایک اور پتھر پیش کیا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، لہٰذا وہ پتھر بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں انتہائی شدت کے ساتھ گرم ہوا اور پھٹ گیا۔ اس پہ شیخ عبداللہ نے کہا کہ یہ پتھر ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی اصل حجر اسود ہے، آپ ہمیں اصل حجر اسود واپس کر دیں جس کے ہم نے آپ کو پیسے دیے۔ لہٰذا اب اصل حجر اسود کو لایا گیا، جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا ہو گیا، جب اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ تیرنا شروع ہو گیا، وہ ڈوبا نہیں۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا اصل حجر اسود ہے اور یہی کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ لہٰذا اسی وقت اس پتھر کو ایک کمزور سے اونٹنی پر لادا گیا جو ان کے پاس اس وقت موجود تھی، اور اس اونٹنی کے سو روانہ کیا گیا کعبۃ اللہ کی شریف کی طرف۔ اب جب کعبۃ اللہ کی طرف یہ اونٹنی رواں دواں تھی تو اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں اتنی تیزی آ گئی کہ یہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ کعبۃ اللہ پہنچی۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حجر اسود اپنے اصل مقام کی طرف جا رہا تھا، حجر اسود واپس بیت اللہ میں 22 سال کے بعد جا رہا تھا، اس وقت اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے وقت سے پہلے حجر اسود کے مبارک پتھر کو کعبۃ اللہ میں پہنچا دیا۔ دوسرا واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب اس کو بحرین کے حاکم کرامتی نے بیت اللہ سے چوری کیا تھا، اور چوری کرنے کے بعد جب وہ اس کو بحرین لے کے جا رہا تھا تو اس وقت اس حجر اسود میں اتنی طاقت تھی یا یہ اتنا بھاری تھا کہ جس بھی اچھے خاصے صحت مند اونٹ پر لادا جاتا وہ اونٹ اس کے بوجھ تلے مر جاتا، لہٰذا اس اونٹ کے بعد دوسرے اونٹ پہ لادا جاتا، اس کے بعد بھی یہ مر جاتا۔ تب اس حجر اسود کو تیسرے اونٹ پر لادا گیا اور اس کے بوجھ سے وہ بھی مر گیا۔ تو قصہ یہ ہوا کہ بحرین پہنچتے پہنچتے حجر اسود کے بوجھ تلے 40 اونٹ مرے، یعنی کعبۃ اللہ شریف سے بحرین پہنچتے تک حجر اسود کو چوری کر کے لے جاتے وقت 40 اونٹ راستے میں مرے، صحت مند اونٹ مرے۔ اور جب واپسی کا معاملہ ہوا تو کمزور اونٹنی وقت سے پہلے تیز رفتاری کے ساتھ کعبۃ اللہ پہنچ گئی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے بچائے، آمین ثم آمین۔